گا، جیسے مشک پانی والی مشک کی مانند ہو جائے گا، تو پیٹ اتنا بڑھ جائے گا، نسیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ناف باہر کو آ جائے گی، تو مسام بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو پسینہ نہیں آئے گا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع ہے، جو مرض جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی استسقا۔ استسقا کہتے ہیں جی پیٹ یا جسم کے مختلف جو عضلات ہیں ان میں پانی پڑنا، اور اس کی 3 اقسام ہیں۔ یہ متاثر ہو سکتی ہیں سردی، خشکی اور یہ گرمی والی نبض۔ اگر یہ نبض ہے تو اس کو کہیں گے لمحی، یعنی کہ خون میں اپنا جو گوشت ہے اس میں ہوا بن جانا۔ اب یہ اگر نبض ہے تو یہاں پہ ہوگا عضلات میں جو ری مادہ ہے وہ جمع ہو جانا، اور یہاں پہ ہے جی گرم خشک نبض، اور اسے کہتے ہیں یہ ہوگا زکی۔ لمی، تبلی اور زکی، یہ جو 2 ہیں، سردی والا اور یہ جو خشکی والے، یہ 2 عارضی استسقا ہیں۔ یہ اپنا قابل تشویش نہیں ہیں، لیکن یہ والا استسقا قابل تشویش ہے۔ اب ان کی جو علامات ہیں اس میں کیا ہوگا، پیٹ کے عضلات کا پھول جائیں گے، پانی یا رطوبات پیٹ کے جو عضلاتی خلیات میں ہیں ان میں جمع ہو جائے گا، جیسے عضلات پھول کر بڑھ جائیں گے تو یہ ہوں گے تر گرم لوگ۔ اب یہ جو لوگ ہیں خشک سرد لوگ، ان میں کیا ہوگا، رطوبات میں تبخیر ہوگی، ریا پیٹ کے عضلاتی خلیات میں پانی کی بجائے ریا، اور رطوبات میں جو تبخیری عمل ہے اس سے یہ وقوع پذیر ہوگا، جس سے منہ، پاؤں اور ٹانگوں پر سوجن آ جائے گی، اور ہوا کا اخراج بند ہو جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی، پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوگا جیسے 2 پیٹ ہوں۔ تو یہ علامات تبلی والے یعنی خشک سرد لوگوں میں یہ علامات پائی جائیں گی۔ اب آ جاتے ہیں اصل جن کا یہ مسئلہ ہے، جن میں یہ گرم خشک لوگ، ایسے لوگوں میں جو جملہ عوارضات ہیں، ان میں جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں آنتوں کی، ان لوگوں میں ٹی بی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، جگر جو ہے وہ سکڑ سکتا ہے، جو اپنا لبلبا ہے اس کی سوزش، تلی وغیرہ کا بڑھ جانا، گردوں کی سوزش کے باعث پیشاب کا کم بننا، ایسے لوگوں میں جو اپنا جو رطوبات جمع ہوں گی وہ سوڈیم اور پانی کی ملی جلی کیفیت سے یہ جمع ہوں گی، پیٹ ایسے ہو جائے گا جیسے مشک پانی والی مشک کی مانند ہو جائے گا، تو پیٹ اتنا بڑھ جائے گا، نسیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ناف باہر کو آ جائے گی، تو مسام بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو پسینہ نہیں آئے گا، کمی بھوک ہو جائے گی، قے متلی ان کو آئے گی، اور سانس پھولے گی، چلنے سے پانی جو ہے وہ پیٹ کے اندر چھلکے گا، پیشاب قطرہ قطرہ آئے گا، اور رطوبات کا جو اخراج ہے وہ ان کا بند ہو جائے گا، اور عروقے جو اشاریہ ہے ان میں جب خون کا دباؤ کی وجہ سے جو رطوبات جسم کے اندر جو سٹور ہوں گی وہ سوڈیم اور پانی کا ایک ملا جلا جو اپنا پلازما ہے وہ جمع ہوتا رہے گا۔ تو اب یہ استسقا کی 3 اقسام تھی، تینوں کی الگ الگ علامات اور وجوہات ہیں، تینوں کا علاج الگ الگ کریں گے۔ سب سے پہلے آئیں گے جی ان لوگوں کو، تر گرم لوگوں کو دیں گے جی 2 ملین، جس میں مغز کرنجوا پوست آملہ 2 تولہ ہے، پھٹکری بریاں 4 تولہ، اور اس میں علیلہ سیاہ بریاں کر کے وہ 8 تولہ۔ ان کا اچھی طرح سے سفوف بنا کے 1 گرام کی خوراک ان کو عضلاتی کعوے سے دیں، اور عضلاتی کعوہ جو ہے وہ ہے لونگ اور دال چینی کا کعوہ، اس کعوے سے دیں۔ تو باقی جو ایسی
اپنا 2 نمبر غذا ہے اس کا استعمال کریں۔ اب 2 نمبر میں جتنی جو ترش اشیاء آتی ہیں، پھلوں میں آڑو وغیرہ آج کل عام ملتا ہے، آڑو کا استعمال کر لیں۔ تو باقی جو کھٹی چیزیں ہیں، اسٹرابری وغیرہ مل جائے یا آڑو مل جائے یا کچا جو آم ہے وہ مل جائے، تو ایسی چیزیں کھائیں جن میں ترشی زیادہ مقدار میں پائی جائے۔ اس کے علاوہ کھٹی لسی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ، تو پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، وہ آپ ایسی چیزیں استعمال کر لیں تو ان لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی خشک سرد لوگوں کو دیں گے 4 ملین، 4 ملین جس میں اجوائن دیسی ہے، رائی ہے اور تیز پات، یہ چیزیں 4 تولہ ہیں۔ گندھک آملہ سار اس میں 12 تولہ ہے۔ 1 گرام ان کو اس کی خوراک آپ گرم پانی سے دن میں 3 بار ان کو دینا شروع کر دیں، جسم میں حرارت بڑھے گی تو ایٹومیٹکلی یہ جو ریا ہے یہ خارج ہو جائے گا اور ان کی پوزیشن انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی۔ اب اصل میں یہ جو لوگ یہ ہیں جو اگر علاج ان کا پراپر نہ کیا جائے تو یہ جا سکتے ہیں اپنا مرگ تک جا سکتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا علاج کیا کریں گے؟ ایک انہیں دیں گے جی 5 موسل، جس میں سونڈ ہے 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ ہے اس میں 10 گرام، برگسنا مکھی ہے 80 گرام اور ساتھ اس میں ریوند سارا 40 گرام ڈال کے اچھی طرح کھل کر کے 1 گرام کی خوراک آپ ان لوگوں کو عرق مکو، عرق کاشنی سے دیں۔ تو ساتھ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ دیں، ان کو چنوں کا شوربہ دیں، کھچڑی دیں ان لوگوں کو، اور اس کے علاوہ سبزیوں کا سوپ دیں۔ تو اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کو جو اعصابی کہوہ ہے وہ پلائیں، جس میں اپنا زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی ہے، ساتھ سونف کا بھی اضافہ کر لیں، وہ انہیں بار بار دیں تو انشاءاللہ ان کا استسقا ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔